السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن۔ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے جھٹکوں پر جھٹکے دینے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں جناب، پیٹرول اور بجلی کے بعد اب گیس کی قیمتوں میں 45% تک اضافہ کی تیاری کر لی گئی ہے اور اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری کے لیے سمری حکومت کو ارسال کر دی ہے۔ اوگرا کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سوئی نادرن کے لیے 45 اور سوئی صدرن کے لیے 44% اضافے کی سمری حکومت کو بھجوائی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی نادرن کے لیے گیس 266 روپے فی MMBTU مہنگی کرنے کی منظوری دی، جس کے بعد گیس کی قیمت 854 روپے 52 پیسے فی MMBTU مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی صدرن کے لیے گیس 308 روپے 53 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کے بعد قیمت 1007 پیسے تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اوگرا نے سوئی گیس کمپنیوں کو پچھلے سالوں کے دوران 264.99 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے 720.20 روپے فی MMBTU اضافے کی اجازت دی ہے۔ اوگرا کے اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ سوئی گیس کمپنیوں کی جانب سے اگلے مالی سال کے لیے کلیم کیے جانے والے ریونیو کی ضروریات پر مشتمل سمری کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد دونوں کمپنیوں کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا تعین کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مجوزہ اضافے کی سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ اب وفاقی حکومت نے پالیسی سطح پر فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا اضافہ صارفین کو منتقل کرنا ہے۔ خیال رہے کہ 3 جون کو حکومت نے پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا تھا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے روپے کو استحکام ملے گا۔ IMF نے بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے تک ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں 2 جون کو نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 7.91 روپے فی یونٹ تک اضافے کی منظوری دی تھی۔ نیپرا کا اوسط ٹیرف 16.91 پیسے سے بڑھا کر 24.82 پیسے تک یونٹ کا تعین کیا گیا ہے۔ ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجہ روپے کی قدر میں کمی، کیپیسٹی لاگت اور عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو بتایا گیا ہے۔ جی جناب، بات یہ ہے کہ پے در پے حملے جاری ہیں حکومت کی جانب سے عوام پر مہنگائی کے، کبھی پیٹرول کی صورت میں، کبھی بجلی کی صورت میں، کبھی گیس کی صورت میں، اور وزیر خزانہ ہمارے کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ذرا سی مہنگائی بڑھے گی۔ تو جناب، یہ ذرا سی مہنگائی نہیں ہے، یہ آپ آ کر باہر دیکھیں، گلیوں میں آ کر دیکھیں، بازاروں میں آ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ذرا سی مہنگائی نہیں ہے، یہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ اب اگر آپ بات کریں کہ فی کس آمدنی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 سالوں کو بھی ملا لیں تو اس میں معمولی سا فرق آیا ہے، یعنی جو عام لوگ ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں میں معمولی سا اضافہ ہوا ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی ایک دیو بنتی جا رہی ہے جو غریب عوام کا خون نچوڑ رہی ہے اور اس کی کھال اتار رہی ہے، اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مہنگائی اس وقت موجودہ حکومت نے کر لی ہے، اتنی تو 3.5 سال میں عمران حکومت نے بھی نہیں کی تھی۔ ذرا پیٹرول کی بات کر لیں تو 3.5 سال میں عمران حکومت نے 37 روپے کا فی لیٹر اضافہ کیا، اور جناب یہ جو آئے ہیں جو مہنگائی مارچ نکال رہے تھے، مہنگائی کے لیے، مہنگائی کے خلاف مرے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، ذرا ان کی کارکردگی بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے آتے ہی 60 روپے تک کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ اضافہ
اتنا بڑا اضافہ ہے کہ لوگوں کے لیے اب 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل نہیں، ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ کس طریقے سے اپنا گزر اوقات کرے گا؟ دہاڑی دار کی تو کوئی فکس آمدن ہی نہیں ہوتی، اس کی کبھی دہاڑی لگتی ہے اور کبھی اس کی دہاڑی نہیں لگتی۔ جب اس کی دہاڑی نہیں لگتی تو اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، وہ قرضے لیتا ہے اور وہ اسی چکر میں رہ جاتا ہے۔ اور تنخواہ دار کی بات کریں تو ہمارے ہاں صرف 1 یا 2% ایسے لوگ ہیں جو سرکاری جابز کر رہے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، جہاں پر بہت ہی قلیل معاوضہ دیا جاتا ہے پرائیویٹ سطح پر۔ اور اس معاوضے میں ایک فیملی جو کہ مشتمل ہوتی ہے تقریباً 6 سے 7 لوگوں پر، اور گھر بھی اگر کرائے کا ہو تو وہ کہاں جائے، کہاں سے کرائے بھرے، کہاں سے بجلی کا جو بل ہے وہ ادا کرے، کہاں سے پیٹرول ڈلوائے، کہاں سے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھے اور کچن کس طریقے سے چلائے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ عوام کی چیخیں جتنی بھی آتی رہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ وہ IMF کے سامنے بالکل سرنڈر کر چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ IMF ہی ہماری وزارت خزانہ بن گئی ہے، اور IMF جو حکم دے گی وہ ہم فوری طور پر منظور کر لیں گے۔ ذرا IMF کی میں آپ کو بتا دوں کہ IMF کی ایک ہسٹری ہے کہ جو بھی IMF کے شکنجے میں ملک جاتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ ابھی ذرا دیکھ لیں سری لنکا کے حالات، تو سری لنکا نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ سری لنکا نے بھی قرضوں پر قرضے لیے IMF سے۔ IMF کی ساری باتیں سری لنکا نے مانی تھیں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ سری لنکا انتشار اور انارکی کی نظر ہو چکا ہے، اور وہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی۔ ملک میں حالات دن با دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائیں۔ اب یہ ہے کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کرا دیے جائیں، آپ سے حکومت نہیں سنبھل رہی، تو ضد اور انا کے مارے ہوئے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل حکومت کرنی ہے۔ بھائی آپ حکومت کریں، لیکن آپ عوام کو کچھ ڈیلیور تو کریں۔ اگر آپ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور آپ عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑتے رہیں گے تو کب تک عوام یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ کیونکہ اب تو عوام کی قوت برداشت بھی جواب دے چکی ہے۔ اب تو لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ذرا بتائیں کہ 211 روپے لیٹر، 11 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے 209 روپے کچھ پیسے کا اضافہ کیا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک میں پیسے چلتے ہی نہیں ہیں وہاں پر پیسوں کا حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ جناب پیسوں کا مطلب یہ ہے کہ پورا راؤنڈ فگر، یعنی 2 روپے 10 پیسے۔ اور جو ہمارے پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں، جو پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ہے، اگر ان سے بات کی جائے کہ جناب آپ 1 روپیہ مزید بڑھا دیتے ہیں ہر اضافے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری جو لاگت آتی ہے، یعنی جو ان کے ٹرانسپورٹیشن کے خرچے ہیں یا ان کا جو ڈسپینسر چلتا ہے، جو بجلی کے خرچے ہیں، اس میں ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں اور 1 روپیہ مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کا تو کسی جگہ پہ ذکر ہی نہیں ہو رہا، صرف یہی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ 1 روپیہ بھی عوام کے پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو 211 روپے میں کہہ رہا تھا فی لیٹر جو پیٹرول ہے، وہ کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ذرا اس خستہ حال، ذرا اس مہنگائی کی چکی میں باریک پسی ہوئی عوام کی سن لیں، یہ آپ کو دعائیں دے گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آخر میں یہی آپ سے گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔